نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج بھی الحمدللہ تعالی ہمارا 24ویں پارے کا درس تفسیر القرآن ہے الحمدللہ۔ اس پارے کی ابتدا دو گروہوں سے کی گئی، ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھنے والے، اور ایک وہ جو سچ بیان کرنے والے اور سچ کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ جو جھوٹ باندھنے والے ہیں وہ ظالم ہیں، ان کو کہا گیا فمن اظلم ممن کذب، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کو جھٹلایا اور جو سچ لے کر آئے محبوب اس کی تصدیق کی بجائے تکذیب کی، جھٹلایا، یہ جہنم میں ہوں گے۔ اور جنہوں نے سچ جو لے کر آئے اس کی تصدیق کی، یہی پرہیزگار ہے۔ تو اس میں سچ سے مراد قرآن مجید ہے اور لانے والے حضور کی ذات ہے۔ سب سے پہلے تصدیق کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو اس میں یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ مومنوں کا ٹھکانہ جنت ہے اور جو کافر ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ابن عساکر نے اس مقام پر یہ بات بیان کیا الصواعق المحرقہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی قرات یوں ہے والذی صدق بہ، اور حضرت علی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سچائی لانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مولا علی مرتضی کہہ رہے ہیں، اور تصدیق کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے اللہ کی جناب میں۔ جو سچے ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں، یہی پرہیزگار ہیں، یہی نیکوکاروں کی جزا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں یہ فرما رہا ہے لہم ما یشاءون، ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اور اپنے محبوب کے لیے فرمایا والا سوف یرضی، محبوب اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ تو محبوب کے لیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ہے جس کی وہ آرزو کرنے والے ہیں، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے وہ ہے جس کی وہ آرزو کرنے والے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مظہریت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تبھی ہوتا ہے جب اتباع کے اندر کامل پیروی ہو جائے، پھر ہوتا ہے۔ اس کے آگے یہ سمجھ لیں کہ روح مرنے کے بعد اٹھنے کے والے سے ارشاد فرمایا گیا، اور یہ بات سمجھ لیں کہ روح کی دو قسمیں ہیں، ایک روح سلطانی ہوتی ہے، ایک روح سیلانی ہوتی ہے۔ روح سلطانی جو ہوتی ہے اس سے زندگی قائم رہتی ہے، اور سیلانی روح سے ہوش قائم رہتی ہے۔ بندہ جب سو جاتا ہے تو اس وقت اس کی روح جو سیلانی ہوتی ہے وہ قائم رہتی ہے، سلطانی آتی ہے پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو سونا یہ بھی ایک موت کی قسم ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہی تمہیں دوبارہ اٹھاتا ہے، سویا تو پھر سویا رہنے دے، لیکن سونے کے بعد دوبارہ اٹھاتا ہے۔ ہر بندے پر ایک غفلت کا وقت آتا ہے جس وقت میں سے کوئی خبر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو تم سونے کے بعد اٹھتے ہو یہ کون اٹھاتا ہے؟ اور یہی دلیل ہے رب کے وجود پر، کوئی ہے جو تمہیں اس غفلت کی دنیا سے واپس لا رہا ہے،
اور وہی رب ہے، ربوبیت اسی کی ہے، اور رب بھی وہی ہے، اور واجب الوجود بھی وہی ہے۔ آگے جو مشرکین ہیں ان کا ذوق ذکر بتایا جا رہا ہے۔ مشرک کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، وَإِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھو گے کہ زمین و آسمان کو پیدا کس نے کیا، وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن ان کا جو قلبی ذوق ہے وہ بتوں کے ساتھ اس طرح ملا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ شرک اس طرح کرتے ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جائے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل جو ہے وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دل سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ اب باقیوں کا ذکر کب شروع ہوگا۔ یہ آیت مشرکین کے رد میں آئی ہے، اس کو بزرگوں پر فٹ کرنا اور کہنا کہ جب بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو سمٹنے شروع ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے کوئی مسلمان تو پریشان نہیں ہوتا۔ تمہاری بدگمانی وہ اب تمہارے دل کی ہے، مومنوں کے بارے میں برا خیال تم خود کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت نے جن کو ایمان کی دولت دی ہوئی ہے ان کے دل سے پوچھ کر دیکھو، جب رب کا ذکر آتا ہے تو ان کی تو آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیفیت بنتی ہے، گریہ زاری ہوتی ہے۔ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یہ مشرکین جو بتوں کی محبت رکھنے والے تھے ان کے بارے میں ہے۔ تو اس کو خام خواہ اللہ کے بندوں پر فٹ کرنا نہیں مناسب ہوتا۔ رب کو جو دعا پسند ہے، قل اللہم فاطر السماوات والارض، محبوب کہہ دو اللہ ہی ہے زمین و آسمان کو پیدا فرمانے والا، تو اللہم کے ساتھ جو دعا کی جائے اللہ وہ قبول فرما لیتا ہے۔ قیامت کے دن منظر ایک عجیب ہوگا۔ قیامت آنے سے پہلے سور میں پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل کرنال لے کر کھڑے، جو ہی آرڈر ملے گا وہ سور میں پھونک دیں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونک دیا جائے گا۔ پہلی مرتبہ پھونکنے کے بعد لوگ بھی ہوش ہو جائیں گے۔ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگ زمین سے یوں پھوٹتے ہوئے نکلیں گے۔ اللہ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، فصائی کا اجزاء بیہوش ہو جائیں گے۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، یوں لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ جو کھڑے ہوں گے قیام، اسی سے ہے قیامت، اور قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں اس میں مردے کھڑے ہو جائیں گے، رب کے حضور حاضر ہوں گے، اور عام لوگ ننگے اٹھیں گے۔ میں نے حدیث آج پہلے بیان کی تھی، حضور سے عرض کی یا رسول اللہ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، شرم گاہیں ننگی ہوگی؟ فرمایا اتنی سوچ ہی نہیں رہے گی، اس قدر پریشانیوں کا وجود ہوگا، شہوتیں ختم کر لی جائیں گی، اور مقدس ہستیاں جو ہوں گی وہ پردے میں ہوں گی۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا جائے گا جنتی حلہ پہنا کر، وہ جو نار نمرود میں بھیجا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا تو ستر پوش ہو کر قبر مبارک سے اٹھیں گے۔ مبارک ہستیوں کو ان کے خاص پروٹوکول کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ قیامت کو زمین واشرقت الارض بنور ربها، زمین رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ قیامت کو کفار کو جہنم کی طرف لے کر جایا جا رہا ہو، مومنین کو جنت کی طرف لے کر جایا جا رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جب جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا، جب داروغہ جہنم ان سے پوچھے گا تمہیں تبلیغ نہ کی گئی، اور کہیں گے کی گئی تھی ولیکن حقت کلمۃ العذاب للکافرین، کافروں کا عذاب جو کلمہ تھا، عذاب کا کلمہ وہ ہم پر پکا ہو چکا تھا، اپنے بخت پر روئیں گے، سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یا حسرت علی ما فرط فی جنب اللہ، یہ جو حسرتیں آتی ہیں نا یہ بڑی عجیب سی ہیں، جو قیامت کی حسرت ہے وہ بڑی عجیب ہوگی، کچھ ہو ہی نہیں سکے گا۔ اور مومنوں کو بھی بلایا جائے گا، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جنتیوں کو، متقین کو
جنت کی طرف ان کی سواریوں کے اوپر گروہ در گروہ کر کے، چلو بھی اب اندر تم جاؤ، اب اگلا گروہ جائے، ان کو جب چلایا جائے گا، حتی اذا جاؤہا، جب وہ جنت کے بالا خانوں کے پاس پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، دروغہ جنت کہے گا ان کو، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو، جنت میں آنا تمہیں مبارک ہو، اب جنت میں ہمیشہ داخل ہو جاؤ۔ اس پروٹوکول کے ساتھ جنت میں کو داخل کیا جائے گا، فرشتے حور و غلمان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، اور یہ خوشی کی لہر ان کو آئے گی، وہ پسینے سے شرابور ہو کر آ کر پھر جنت میں داخل ہوں گے، کیا خوشی کا سما ہوگا۔ اب وہ کیا کہیں گے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، جس ذات نے ہم سے وعدہ کیا تو سچا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں زمین کا وارث کیا کہ ہم جنت میں رہیں۔ زمین کا وارث اس لیے بنایا، زمین تمہارے مسکن اس لیے بنایا، تمہارے بڑوں کی جائیداد تم تک پہنچائی، تمہیں طاقت دی، محنت کی کوشش دی، ہمت دی، مال کمانے کے اسباب پیدا کیے، کس لیے؟ زمین کا تمہیں وارث بنایا تاکہ جنت میں تم اپنا ٹھکانہ بنا سکو۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کے لیے بہت اچھا اجر ہے۔ بھئی نتیجہ قرآن بتاتا ہے کہ نتیجہ عمل کرنے کا یہ ہے کہ تمہیں جنت میں لے کر جایا جائے گا۔ اور منظر کیا ہوگا؟ یہ سورہ زمر کی آخری آیت منظر بتاتی ہے، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے دائیں بائیں آس پاس ہوں گے، یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی تسبیح کہتے ہوں گے۔ فرشتے رب کے عرش کے گرد گرد گھوم کر، رحمت والے خاص فرشتے تسبیح کہتے ہوں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور انہیں فرمایا جائے گا، سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سب خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے۔ سورہ غافر، سورہ مؤمن، اس کی جو ابتدا ہے، حامیم تنزیل الکتاب اللہ العزیز الحکیم، تنزیل الکتاب اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اس آیت کو فرض نماز کے فوراً بعد پہلے اللہ اکبر، پھر 3 مرتبہ استغفر اللہ، پھر اس کے بعد یہ آیت پڑھنا، یہ سنت ہے۔ اور اس کے اندر مومنوں کو بتایا گیا گناہ ہو جائے توبہ کر لو، رب بڑا ہی بخشنے والا ہے، ٹھیک۔ اور ساتھ یہ بتایا اس کا ایک وقت خاص ہے، جب تم موت کو دیکھ لو پھر توبہ کا دروازہ بند ہے۔ جس طرح قیامت کے روز کافروں کے لیے توبہ کا کوئی معاملہ نہیں چلے گا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، مسئلہ آج کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی صفت بیان فرمائی گئی، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، عزیز ہے، علم والا ہے، غالب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب والا ہے، بڑا انعام والا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ چونکہ جنتیوں کے حوال چل رہے ہیں، اللہ نے اس کے اندر فرمایا قوم نوح نے جھٹلایا، گروہوں نے جھٹلایا، سب کو عذاب مل گیا۔ جنہوں نے نبی کو جھٹلانے کا ارادہ کیا، اللہ نے سب کو ذلیل کر دیا۔ فَأَخَذْتُهُمْ
فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، ہم نے ان کو پکڑا پھر کیسے ہوگا عذاب دینا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، اسی طرح رب کا عذاب پکا ہو چکا ہے کافروں پر کہ وہ جہنمی ہے۔ اب وہ عرش والے فرشتوں کی بات کچھ رہتی تھی، اب وہ دوبارہ پھر بیان ہو رہی ہے۔ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اتنی بات پہلے آ گئی کہ رحمت والے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ پروٹوکول کے لیے اٹھانا ہے، اور جو اس کے ارد گرد ہے وہ اپنے رب کی حمد کی تسبیح بولتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں رب پر۔ کہتے کیا ہے؟ زبان سے تسبیح کے علاوہ ان کا اور کیا ہوتا ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اور دعا میں کہتے کیا ہے؟ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اے ہمارے رب ہر چیز، اے ہمارے رب تیری رحمت، تیرا علم میں ہر چیز سمائی ہوئی ہے۔ علم پر، رحمت پر وہ حاوی ہے، ہر چیز میں تیری رحمت ہے، تیرا علم ہے۔ اب فرشتے عرض کر رہے ہیں فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، یا الہی توبہ کرنے والوں کو بخش دے۔ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، یا الہی جو تیری راہ پر چلے اس کو بخش دے، یا الہی ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے جو توبہ کرنے والے۔ دعا فرشتے کر رہے ہیں۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، اے ہمارے رب ان کو جنتوں میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان میں نیک ہیں ان کے باپ، ان کی بیویاں، ان کی اولاد سب کو جنتوں میں داخل کر، وہاں اکٹھی فیملی رہے۔ بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ وہ بڑے اچھے گھرانے ہوتے ہیں جن کے گھر میں اچھا ماحول ہوتا ہے۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے میرے مولا۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور جو گناہوں کی شامت سے اور نفس کی شامت سے بچا لیا گیا، اس دن تحقیق تو نے میرے مولا اس کے اوپر رحم فرمایا، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں جو وہ رب کے حضور مانگتے ہیں توبہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ پھر قیامت کا منظر عجب نکلے گا۔ لمقت اللہ اکبر من مقتکم، تم جو اللہ سے بیزاری کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر اس دن تم اللہ کی بیزاری دیکھو وہ بہت بڑی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ مولا ہمیں تم نے دوبارہ زندہ کیا، دوبارہ مردہ کیا، پھر ہمیں زندہ کر دیا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے سب کچھ مان رہے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اب نہیں، اب تمہارا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ محبوب آپ کے جو ماننے والوں کو دعائیں اخلاص کے ساتھ کریں، کافروں کو بری لگے نہیں۔ وہ عرش عظیم عرش والا ہے، یہ تیسری مرتبہ لفظ آ رہا ہے عرش کا اس صورت میں۔ رفیع الدرجات ذو العرش، وہ عرش والا رفیع الدرجات بلند درجے والا ہے۔ یلقی الروح من امرہ، وہ روح کو ڈالتا ہے اپنے امر سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، جس کی چاہے لے جاتا ہے، تاکہ تمہیں قیامت کے دن سے ڈرایا جائے۔
قیامت کا جب دن ہو جائے گا، اللہ اس بارے میں فرماتا ہے لا یفعل اللہ منہم شیء، پھر اللہ پر تو ہر چیز یہاں ہے، کوئی چھپ نہ سکے گا۔ پھر اللہ ان کو جو مرد روح پھونکی جائے گی، روحیں نکل جائیں گی، پھر ان کو اللہ خطاب کرے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن بتاؤ کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی بولے گا نہیں، اسرافیل بھی پھونکتے پھونکتے خود بے ہوش ہو جائیں گے، پھر اللہ کی طرف سے آواز جواب خود ہی آئے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کی آج بادشاہی ہے۔ آج ہر جان کو تجزا کل نفس بما کسبت، ہر جان کو جو جزا دی جائے گی اسی کی دی جائے گی جو اس نے کمایا ہے۔ اللہ، کمی نہیں کی جائے گی۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور انہیں نزدیک آنے والی آفت اس کے بارے میں ڈر سناؤ، لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، وہ اس دن جب دل گلوں کے پاس، دل گلوں کے منہ کو آ رہا ہوگا دل، اور وہ غصہ غم میں بھرے ہوں گے۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، آج کے دن ظالموں کے لیے کوئی حمایتی نہیں، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں ہوگا۔ جو حضور کے محبت والے ہیں، ہم جیسے گناہگار ہیں، ان کے لیے پھر حضور کہیں گے آؤ بھائی آؤ، سوئے من آؤ، ہماری طرف آؤ، ہم ہی تمہارے درد مند ہیں، ہم ہی تمہارے سہارا ہیں۔ پھر حضور سفارش کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج شفاعت پہنایا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے وکیل، ایک ہوتا ہے شفیع۔ وکیل کہتا ہے میرے ملزم نے ایسا نہیں کیا، یہ اچھا ہے، اور شفیع یہ نہیں کہتا، شفیع کہتا ہے کیا تو ہے پر میں آ گیا ہوں، میری تو لاج رکھ لے۔ تو جو عزت دی ہے اللہ نے حضور کو، اس کی لاج سے پھر مومن امتیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشاتے جائیں گے اور جنت میں بھیجتے چلے جائیں گے۔ اللہ، اور میں نے پہلے بیان کیا نا، جو توبہ کر لے ٹائم پر اس کی توبہ قبول ہے، بے ٹائمی کی توبہ قبول نہیں ہے۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، واقعہ میں تفصیل چلی، فرعون کی سرکشی بڑی، آگے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی بات چلی کہ انہوں نے چونکہ ہمارا قبطی مارا ہے، اس کی پاداش میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی بدلہ لے کر شہید کیا جائے۔ تو یہ جو مومن ہے نا، وَجَاءَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، ایک مومن مرد، اسی کے نام سے یہ صورت ہے مومن۔ تو وہ مومن شخص ہے جس نے اپنا ایمان چھپا کر موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی۔ قرآن میں یہ تو ملتا ہے ایمان چھپا کر اسلام کی حمایت، ایمان چھپا کر کلمہ کفریہ، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں تقیہ ثابت ہے اور اس کے اوپر دلیل یہ دیتے ہیں، تو بھئی یہ دلیل تب بنتی ہے کہ جب ایمان چھپا کر کوئی کفر کی بات کہتے ہو۔ یہاں تو ایمان چھپا کر نبی کے ساتھ تعاون کی بات کر رہے ہیں، اور نبی کے ساتھ حمایت کی بات ایمان کی دلیل ہوتی ہے، کفریہ کلمہ نہیں ہوتا۔ تو جب یہ ایمان والی بات چلائی انہوں نے اور موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں بات کہی، تو فرعون نے آمریت کے طریقے پر آرڈر لگاتے ہوئے کہا ہمارا آرڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ مومن راجل کی جو تقریر تھی پر اثر، لوگوں کے دلوں پر اثر کرنے لگی، تو اس کی تقریر کو جو اچھالا گیا، ہو دیکھو یہ کیا بات کرتا ہے، مذاق کرتے ہوئے اور استہزاء کرتے ہوئے، ما اریکم الا ما ارا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد۔ فرعون ایسی باتیں کر رہا ہے، کوئی بات سمجھتا نہیں ہو، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو، آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ آج تک وہی وتیرہ چلا رہا ہے۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، فرعون نے حامان کو کہا اس طرح کرو، میرے لیے اونچا محل بناؤ، شاید میں ان راستوں تک پہنچ جاؤں جس کی رب کی بات نہیں کرتا ہے، حق درمی شغل محلوں کے اندر ٹھٹر نہ کرے۔ اب اللہ نے پھر عذاب کیسا دیا، اب ذرا عذاب کا اندازہ لگائیں۔ میں نے سورہ یوسف کی تفسیر میں یہ بات کہی تھی کہ جس قوم نے نبی کو منڈی کے اندر بیچنا خریدنا کیا، بے ادبی کی، اللہ نے پورے مصر کو، چپا چپا مصر کو، ان کی اولادوں کو، ان کے جانوروں کو، ہر چیز کو نبی کے قدموں میں لا کر
بیچ خرید کر غلام بنا کر موسیٰ عیسیٰ یوسف علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا تھا. جس نبی کو جس کی وجہ سے، یہ بڑے نازک مسئلے ہیں، فرعون کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا، تابوت میں ڈالا گیا بچپن کے اندر، فرعون نے پکڑ لیا، فرعون کی وجہ سے ہوا. اللہ نے اسی دریا میں فرعون اور اس کے سارے فرعونیوں کو لا کے غرق کر دیا. یہ ہوتی ہے رب کی غیرت کہ رب اپنے بندے کا انتقام پھر خود لیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. ایک بندہ تھا نا اللہ کا ولی درویش، تو وہ گزر رہا تھا، تو درویش اکثر سادے سادے سے ہوتے ہیں. تو ایک شخص وہ بھی کو اپنے محبوبہ کو گلے بٹھا کر کوئی نہ کوئی اپنی سیڑھیوں میں بیٹھے کوئی بات چیت ہو رہی ہے، تو اس کا بھی محبوبہ کا بھی دل آیا. تو دیکھو کہنے لگا ہاں بابے کا مذاق اڑایا. بابے کا جب مذاق اڑایا پتہ نہیں تھا کہ یہ وقت کا کتب ہے. اسی طرح وہ گرتی ہے، چوٹ آتی ہے، مر جاتی ہے. وہ شخص بھاگا اس درویش کے پیچھے گیا، کہا ہم نے تو کچھ تھوڑی بات کی تھی، تجھے برداشت ہی نہیں ہو سکا. کہا بات اصل یہ نہیں ہے، تو نے اپنے یار کا خیال کیا، میرے یار نے میرا خیال کیا. تو یہاں تو بات ہی اور ہے بھائی، ہم پتہ نہیں کن چکروں میں گھومے ہیں. تو یاری اس سے لگا لو جو خیال کرے. تلاش کرتے نا، علاقے کا گنڈا تلاش کرتے ہیں کہ اس سے یاری لگ جائے. جب مشکل وقت بنے گا وہ اس کا نام لیں گے، تھانے کانپ جائیں گے. تو بھائی یاری اس سے لگاؤ جو کبھی ساتھ نہ چھوڑے. جب لوگ کندھوں پر رکھ کر چھوڑ کر آ جائیں، جاتے 5 ہیں آتے 4 ہیں، جب چھوڑ کر آ جائیں پھر وہ اس وقت بھی ساتھ نہ چھوڑے، جب اٹھے تو اس وقت بھی وہ ساتھ نہ چھوڑے. ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے یار تو پرہیزگار ہیں. آج پرہیزگاری اختیار کر لیجیے. تم میں سے ہر ایک اللہ کا ولی بن سکتا ہے. توبہ کرے، استغفار کرے، گناہوں سے اسے ایسی نفرت ہو جائے کہ گناہ کی طرف دیکھنا اسے ایسے لگے جیسے گندگی کی طرف دیکھنا ہے. گارنٹی ہے کہ اللہ کا ولی بن چکا ہے. اور پھر اس کے آگے حفاظت بھی فرما رہے تھے، اِنَّا نَنصُرُ. اب فرعونی مارے گئے، قیامت اور بعد قیامت کا عذاب فرعونیوں پر دن نار پہ ہوتا ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ مرے ہوئے ہیں، ان پر آگ کا عذاب ہو رہا ہے. اور یہی دلیل ہے اس بات کی کہ قبر کے اندر عذاب ہوگا اور اسی طرح نعمتیں بھی ملیں گی. تو قبر کا عذاب اور نعمتیں برحق ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس راجل مومن کی حفاظت فرمائی. وہ غار میں چھپ گئے. جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں تقریر کی تھی، ان کو لوگ فرعونیہ پکڑنے لگے، وہ بھاگے، غار میں چھپ گئے. درندوں نے آ کے ان کا پہرا کر دیا. درندوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جو نبی کا ماننے والا ہو. حضرت مہران جن کو ہستے سفینہ کہتے ہیں، ایک جزیرے سے بھاگے تو آگے دیکھا جنگل کے اندر آگے سے شیر آ رہے. اب پیچھے موت سے بچے، آگے پھر موت. تو شیر جب دھاڑتا ہوا آیا نا، اب صحابی رسول کا جو عقیدہ ہے وہی سنی کا عقیدہ ہے. صحابی رسول نے اس وقت، دیکھو اللہ ہر وقت یاد ہوتا ہے، پر اللہ کو منانا کیسے ہے بس وسیلہ اس لیے ہم ڈالتے ہیں. صحابی رسول نے شیر جو دھاڑتا ہوا آ رہا ہے اسے کہا او شیر سن، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غلام رسول اللہ دا تے اج شرم رکھی میرا. شیر نے بھی بزبان حال کہا جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے. شیر کو جب یہ تعارف کرایا کہ میں حضور کا غلام ہوں، صحابی رسول کہہ رہے ہیں، کہتے تم بابیوں کے واقعے بیان کرتے ہو، صحابہ میں بھی ایسا واقعہ ہوا ہے. دیکھو مشکات شریف باب الکرامات کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت سفینہ نے شیر کو مخاطب کیا، شیر مخاطب ہوا. جب کہا میں حضور کا غلام ہوں، نسبت حضور کی ظاہر کی، شیر تھم گیا، پاس آ کر بیٹھ گیا، جس کا مقصد ہے کہ میرے اوپر سوار ہو جائے.
شیر نے اپنے اوپر سوار کیا اور سوار کر کے پھر لے گیا مدینہ پاک کی طرف. مدینہ پاک کے دور ہی تھا کہ اگر میں اندر جاؤں تو ڈر گیا تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. شیر پھر خدمت گزار بن جائے. شیر کو بھی پتا ہے کہ نسبت مصطفیٰ کا کیا فائدہ ہے. جی ایک بھیڑیا بکری لے کر جا رہا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، تو پیچھے ایالی نے ڈنڈا شنڈا مار کر پکڑ لی. اب بھیڑ جب لے کر جا رہا ہے نا بکری اپنی یا بھیڑ، تو پیچھے سے بھیڑیا انسانی زبان میں بول کر کہتا ہے اللہ نے مجھے رزق دیا تو مجھ سے رزق چھین کر لے کر جا رہا ہے. وہ کہتا ہے یہ بڑے تعجب کی بات ہے، بھیڑیے بھی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ بھیڑیے باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تعجب کی بات یہ ہے کہ تیرے پڑوس میں کھجوروں والے مقامات میں ایک ایسے نبی آئے کہ وہ جو کچھ ہو گیا ہے وہ بھی بتاتے ہیں، جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی بتاتے ہیں. اب بھیڑیا بخاری نہیں پڑھا ہوا تھا، بھیڑیا مسلم شریف نہیں پڑھا ہوا تھا، اور اسے پتا تھا کہ وہ نبی ایسے ہیں جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہونے والا ہے سب کا غیب جاننے والے ہیں. اس نے کہا میں اگر ان کے پاس چلا جاؤں تو میرے پیچھے بکریوں کا خیال کون رکھے گا؟ اس نے کہا تو چھوڑ، تو ادھر جا، تیری بکریوں کا خیال میں رکھوں گا. تو جو ان کا ہو گیا ساری کائنات انہی کی ہو گئی. بیڑیوں نے یہاں کے خلاف گھیرا کر دیا، پہرا دے دیا. جتنے فرعونی ہیں سارے مارے گئے، وہ محفوظ کے محفوظ رہ گئے. اللہ اکبر. خالق کائنات انسانی تخلیق کے مراحل کو بیان فرمایا اور اس کے لیے فوائد و حالات بیان کیے. سکون کے لیے رات میں وجعلنا اللیل سکنا، کئی مقام پر فرمایا رات کو ہم نے سکون کے لیے بنایا ہے. ادھر لاریگا میں بزرگ ہے نا خواجہ نور محمد نقشبندی رحمۃ اللہ، خواجہ غلام مرتضیٰ کے دربار شریف کے ساتھ ہی وہ رات وجد و حال میں نعت خوانی ہوتی تھی، کیفیت بنتی تھی. تو وہاں ایک تھے، وہ ایک طبقہ ہے جن کو مسئلہ ہوتا ہے نعت خوانی سے، وہ رات میں پتھر مارے، غیر مقلد تھے، پتھر مارے. تو یہ کیا کام کرتے، یہ کیا کام کرتے. ایک دن انہوں نے اپنے کسی مرید کی ڈیوٹی لگائی، ذرا پکڑنا. وہ پتھر مارا تو اس کو پکڑ کر لے لا کر اس کی تھوڑی ٹیوننگ کی، کبھی آئندہ سے ایسی حرکت نہیں کرتی. اس کا بھائی کوئی صحافی تھا، اس نے اس وقت کی زمیندار اخبار نکلتا تھا، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، اس نے رپورٹ درج کرا دی نولکھا تھانے کے اندر. تو وہاں خیر خواجہ صاحب کو بھی بلایا گیا، تو آپ ذرا پروٹوکول سے جس طرح بھی گئے تھانے دار کو متنبع کر دیا گیا کہ یہ خواجہ صاحب وہی ہیں جو مناظر اسلام ہیں. اور اس وقت علماء کی بڑی قدر ہوتی تھی، جو کی جاتی تھی بڑی کی جاتی تھی. خواجہ صاحب جو ہی گئے ٹانگے سے اتر کر تو تھانے دار کھڑا ہو گیا. اس سے پہلے وہ دونوں بیٹھے ہوئے بھائی، وہ داڑھی بھی کافی لمبی لمبی. تھانے دار باہر آیا لے کر آپ کو اندر گیا. آپ نے کہا کہ تھانے دار صاحب ہم بیٹھیں گے نہیں کیونکہ ہم پر الزام ہے، ہمارا بیٹھنا مناسب نہیں، آپ بات کریں. کہا جی انہوں نے یہ بات کہی ہے. اب وہ جو غیر مقلد تھا وہ کہنے لگا جی اللہ نے رات بنائی ہے سکون کے لیے، اور یہ نعتیں پڑھ کر ہمیں کرتے ہیں پریشان. پہلے تو خواجہ صاحب نے ایک جملہ تھا، اس نے کہا کہ ان کو جانتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا جی یہ ہمارے محلے دار ہیں. خواجہ صاحب نہیں نہیں، ان کا 4-5 مرلے میں مکان ہے، میرا 5 کنال میں ہے، میں ان کا محلے دار نہیں، یہ میرے محلے دار ہیں. مناظر تھے نا تو پہلے جملے سے پکڑ گئی، پھر فرمانے لگے کہ بھائی، اس نے کہا جی رات دیکھیں جی سکون کے لیے اللہ نے بنائی ہے، یہ تنگ کرتے ہیں. فرمایا بات ٹھیک ہے، رات سکون کے لیے بنائی ہے، پر فرق یہ ہے انہیں سکون اور چین خراٹے لے کر آتا ہے، ہمیں اللہ روح کے نعرے لگا کر سکون آتا ہے. تو سکون میں فرق ہوتا ہے. اللہ اکبر. دن کام کاج کے لیے بنایا، زمین سکون کے لیے قرار بنائی. کسی بھی سیارے میں رہائش نہیں ہو سکتی، رہائش جو ہے وہ انسانی آبادی یہی پر ہے. اگر باقی سیارے ثابت ہے تو یہ وہاں پر رہائش نہیں ہو سکتی. آسمان کو چھت بنایا، حسین صورتیں بنائی، پاکیزہ
چیزیں حلال فرما دی، انسانی تخلیق میں شکم مادر سے گور تک کے تمام حالات میں خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ عالم خلق میں اور ایک عالم امر ہے۔ تو عالم خلق جس میں آگ، ہوا، پانی، مٹی اور پانچواں نفس، یہ سارا عالم خلق ہے جس کا پہلا وجود شکم مادر ہوتا ہے، اور اس شکم مادر کے جتنے مراحل وہ سب اللہ نے بتائے بھی، بنائے بھی، اور اس کی ہونے والی صورتیں بھی اللہ ہی بناتا ہے۔ تمہارے نفع کے لیے اللہ نے چپائے بنائے، جائے تو باہر ہو بڑا سا کٹا ذبح کیا ہوتا ہے، بھینسا ذبح کیا ہوتا ہے، اگر اللہ اسی کو ہی بگاڑ دے تو قابو کر سکتے ہو؟ تمہارے نفع کے لیے ذبح، جاندار کو ذبح کر کے کھا رہے ہو، کبھی سوچا ہے کہ اس کا اگر ہمیں پوچھو گی تو کیا جواب دیں گے؟ ایک ہی مطالبہ ہے، عبادت، اللہ کی عبادت میں آ جاؤ۔ تو جب ایمان رب کے ذات پر ہے تو جب عذاب آ جائے گا اس وقت ایمان قبول نہیں رہے گا، مشاہدے کا ایمان قبول، عذاب دیکھنے کے بعد پھر وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ حامیم سیدہ صورت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں یہ پورے قرآن کا مغز ہے۔ اس صورت میں قرآن مجید کی صداقت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بشیر و نذیر بن کر تبلیغ کرنا، قوم عاد، قوم ثمود، ان کے پر آنے والے عذابوں کا بیان کیا گیا، قیامت کے والے سے بیان کیا گیا کہ ان کے جو اعضاء ہوں گے بالکل باؤنڈ ہو جائیں گے، اور اللہ فرمائے گا ان کو، اعضاء کو وہ بولیں گے، ہاتھ بولیں گے یہ برائی کرتا رہا، وہ کہیں گے لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تم کو کس نے آج بلایا ہے؟ وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اس ذات نے ہم کو بلا دیا ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی ہے، زبانوں پر مہر کر دی جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہاتھ پاؤں بولیں گے، یہ کہاں کرتا تھا، کیا کرتا تھا، کہاں جاتا تھا، ہر ایک بندے کی الگ الگ تفتیش ہوگی، اور وہ تفتیش ایسی نہیں ہوگی جہاں کا کچھ لے دے ہو سکے، وہ بڑی کمال کی تفتیش ہوگی، ہر چیز نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ مشرکین کے تکبر کو بیان کر دیا گیا، اب مومنین کے ایمان کے کمال کو بیان کرتے اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر رحمت والے فرشتے اترتے ہیں۔ تو ڈٹنا آپ کا کام ہے، رحمت والے فرشتے اتارنا رب کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے وجود باری تعالیٰ پر کچھ دلائل ہیں آخر میں، وہ دیکھ لیں، اور فرشتے جو نازل ہوں گے وہ کہیں گے کیا؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غمگین نہ ہو، تمہیں جنت کی خوشخبری دے دی گئی، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہتے ہو، ما تشتہی انفسکم، جو تم چاہتے ہو، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم مانگو گے، نزلا من غفور الرحیم، وہ مہمانی ہے غفور الرحیم کی طرف سے۔ ہمارے ایک شادرہ کے اندر ایک مولانا تھے، بڑے سادے سے گاؤں سے آئے تھے، درس نامے پڑھے پڑھے کوئی نہیں، سمپل حافظ تھے، تو مسجد میں ان کو امام رکھ لیا گیا۔ گاؤں کے بندے تھے، ان کو آئے تو کباب اور یہ بوتل بڑی پسند تھی، پیپسی بوتل تھی غالباً، ان کو وہ بڑی پسند۔ تو یہ تقریر جب کرنے لگے نا تو جنت کا منظر بیان کرنے لگے، تو جوش میں آ کر کہنے لگے کہ جنت میں جو کباب بھی ملیں گے پیپسی کی بوتلیں بھی ملیں گی۔ وہ بڑا عجیب سا مسئلہ بن گیا، وہ صدر اور دیگر معاملات اور انتظامیہ وہ آگے آج بتائیں، حضرت صاحب بتائیں کہ یہ دیکھیں امام صاحب نے یہ بات کی ہے، تو کیا ایسا تو منظر ہوگا کہ وہاں پر کباب اور پیپسی کی بوتلیں ملیں گی؟ میں کہ جی دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ وہ پھر امام کو یوں بچایا گیا، میں نے کہا بھی بات سنیں، اس کا جو ذوق تھا اس کے مطابق بات کر دی، اب قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ بالکم، تمہارے لیے جنت میں ہوگا، فیہا، جنت میں، ما تشتہی، لفظ ما میں عموم ہے،
جو جو تمہارا دل کرے گا سب کچھ ملے گا۔ بھائی اگر امام صاحب کا دل وہ کرے گا وہاں جا کر، اگر کوئی کسر رہے گی وہاں جا کے جو دل کرے گا، خیال ہو یاد ہو دل کرے، زبان سے نکلے گا نہیں، سامنے حاضر ہو جائے گا۔ ماں تشتہی کا مطلب چاہو گے سامنے آ جائے گا، ماں تدعون کا مطلب جو مانگو گے مل جائے گا۔ تو بھائی دیکھیں اگر تو امام صاحب کا دل یہ کرے، ماڑا بندے یا کوئی بھی ہے اس کا دل فلانی شے پر کرے تو ٹھیک ہے بسم اللہ، تو اس میں کوئی حرج کوئی نہیں ہے۔ وجود والی تعالیٰ پر آگے دلائل شاہ میں دن اور رات کو پیدا کرنے والی ذات، بس آپ بولتے ہیں دن اور رات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کے ساتھ واجب الوجود کہہ رہے ہیں۔ دن رات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ واجب الوجود، چاند اور سورج کو پیدا کرنے والی ذات اللہ واجب الوجود، زمین کو بچھونا بنا کر رکھنے والی ذات اللہ واجب الوجود، پانی کے قطروں سے زمین کو حیات بخشنے والی ذات اللہ واجب الوجود۔ اللہ کی یاد میں ٹیڑے چلنے والے رب قہار کی پکڑ سے محفوظ نہیں رہتے۔ اگر کوئی شیطانی تصور آئے تو پھر کیا کیا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ پڑھنا چاہیے، اس سے شیطانی تصور دور ہو جاتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر تجھے شیطان کا کوئی پونچا پہنچے، کوئی ٹھوک آئے، دماغ میں کوئی ایسا تصور آ جائے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان، فوراً تعوذ پڑھ جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، شیطان کا میں نے بتایا تھا حملہ، وہ ہر ایک کو اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ صوفی کو صوفی کے مطابق، عالم کو عالم کے مطابق، تاجر کو تاجر کے مطابق۔ بظاہر ہوگا نیکی ہے نیکی ہے، لیکن یاد رکھیں علامہ شرف الدین بصیری کہتے ہیں وخالف النفس والشیطان واسہما وانہما مہداک النفس فتہمی، نفس اور شیطان کی مخالفت کرتا رہے، اگر تجھے نیکی بھی بتائے تو اس میں بھی زہر جان۔ بیبیوں کو صدقہ کرو خیرات کرو، ملاقاتیں کر کے صدقہ خیرات کی، صدقہ خیرات تو نیکی ہے، ملاقاتیں نیکی نہیں ہے، بچ اس وسوسے سے۔ اسی طرح دوسرے طریقے پر جو بھی ایک پوائنٹ بھی برائی ہو تو وسوسہ سمجھے، اعوذ باللہ پڑھ کے نکلے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو عربی بنا کر بھیجا ہے، وَلَوْ جَعَلْنَا قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَفُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اگر ہم قرآن کو اجمی میں اتارتے تو ضرور کہتے کہ ان آیتوں کو کیوں نہ تفسیر کی گئی، یہ تو عربی میں ہے، اور عربی کا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اعجمی و عربی، کیا کتاب اجمی اور نبی عربی؟ کتاب بھی عربی ہے اور نبی بھی۔ مرزا قادیانی عربی نہیں تھا، پنجابی تھا، ٹھیک ہے جی، یہ پنجابی آئٹم تھی، اور اس کا تو باپ کا نام بھی اور مغل خاندان سے، تو وہ تو معاملہ ہی اور ہے۔ یہ تو صدقے جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ سونے بھی، حسین بھی، لجپال بھی، اور کیا چاہیے ہمیں؟ کائنات کے حسینوں سے بڑھ کر آپ حسین ہیں۔ تو علماء قیامت تک جانشینی کریں گے، جو انٹرنیشنل زبان وہ عربی ہے، قرآن مجید کی تبلیغ اسی میں ہوگی، عربی زبان میں ہوگی، جو قرآن کی سمجھانے کے لیے اردو چلے، پنجابی چلے، علاقائی زبان جو بھی چلے۔ تو فرمایا اچھا کام خود کے لیے ہے اور برے کام کا وبال اسی پر ہوگا، اچھا کام اگر خود کے لیے ہے تو برے کا بھی اسی کے لیے ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب بندوں پر ظلم فرمانے والا نہیں ہے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔